تو یہ جو ہے دیز آر دا پرابلمز ایوری ویئر. ایون باپ کو اس کے بیٹے چھوڑ جاتے ہیں, انسان کو اس کی اولاد چھوڑ جاتی ہے. تو یہ تو زندگی کا پارٹ ہے کہ لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں. دیٹس ناٹ دا تھنگ. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر غفلت میں رہیں گے اور مارے کھاتے رہیں گے اور دھوکے ہوتے رہیں گے اور ریسورسز لوٹتے رہیں گے, کبھی عزت داؤ پہ رہے گی, اور غفلت کے نام پر آپ نے ایک ریلیکسیشن رکھنی ہے. پہلا سوال تو میرا یہ, دنیا کب کسی نے کہا کہ یہ ریلیکس ہونے کی جگہ ہے؟ انکا قادھن الی ربک قدحن فملاقی, اللہ نے تو کہا یہ دنیا ہے ہی ایک دار السزا ہے. یہ تو اس پر آپ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو سوتے تو سوتے بھی تو ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوتی تھی. وہ ٹھا لگنے والی جو آپ ایگزامپل دیتے ہیں. تو لیڈر کا تو یہ حال تھا کہ جب فوراً آواز آئی مدینے کے اندر اور نئے نئے ٹروپس ہم لوگ آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے, جیسے ٹھا کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سارے بھاگے, کیونکہ گارڈ ڈاؤن نہیں تھا. جب گارڈ ڈاؤن نہیں تھا دیکھا آپ وسلم پہلے اس ایریا سے آ رہے. یہ ایک لیڈر کی شان ہے کہ وہ پہلے ہی پریمپٹ کر لیتے. تو اگر تو مسلمانوں کے اندر اس طرح کا کانسیپٹ ڈال دیں کہ یہ صرف مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور خانقاہوں میں بیٹھ جائیں اور وہیں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہیں اور عملی میدانوں کے اندر دوسرے ہر فیسٹ کے اندر اپنی سلطنت کلیم نہ کریں, پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا ڈنکا منوانے کی بات نہ کریں اور ہر جگہ قرآن حدیث کی نصوص سے اپنا ایک بھرم اسٹیبلش نہ کروائیں, تو ٹھیک ہے. پھر آپ کو اتنا مسئلہ مسائل نہیں. جب آپ نے نکلنا ہے, آپ نے جب اتنی بڑی سلطنتیں کلیم کی ہیں, آپ نے فارس سے لے کے وہاں سے کانسٹینٹینوپل سے لے کے, آپ نے اسپین سے لے کے, پورچوگل سے لے کے, انڈونیشیا سے لے کے رشیا کے ایریا تک آپ گئے ہیں, تو آپ میں ولنریبلٹی کہاں ہوگی؟ گارڈ ڈاؤن آپ کا کب ہوگا؟ کیا اگر مسلمانوں کا گارڈ ڈاؤن ہوتا, ریلیکس لائف جینے والے ہوتے اور اس طرح کی کنوینئنسز اور کمفرٹ زون لینے والے ہوتے, تو یہ پہنچتے یہاں تک. اگلے آپ ایک سیکنڈ میں ہسٹری پڑھا دیتے ہیں. ہم نے تو اسکولوں میں ایسی ہسٹری پڑھی, مسلمان نکلے حجاز سے پوری دنیا میں چھا گئے. مذاق تھا. مسلمانوں کو تو 23 سال صرف 2 شہر فتح کرنے کے اندر لگ گئے. کیا ہوا ہوگا؟ یہ جو مکے کی پالیٹکس تھی, ہلکی پھلکی ایک پروفٹ کے خلاف پالیٹکس ہو رہی ہے, جس کے کیریکٹر کی سب سے بڑی دلیل ہی اس کو خود ہوتا ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نعوذ باللہ ایک داغ تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر, پھر بھی انہوں نے چھوڑا. کیسی انہوں نے جو ہے وہاں پہ, تو گارڈ کیسے ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ تو یہ تربیت ہی اپنی نسلوں کی کرنا, یہی تربیت کرنا کہ گارڈ ڈاؤن کر لو, تلوار نیچے کر دو, دونوں آنکھوں سے سونا شروع کر دو, ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ, سب کو دوست سمجھ لو, all the people sitting in the circle are the friends. یہ تو مسلمان کی کیسے روش ہو سکتی ہے؟ مسلمان کا طرز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گارڈ ڈاؤن کرے؟ وہ تو اپنے آپ پر گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا کبھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ کہتا ہے ہم تحقیق بلا شبہ بغیر ہم تحقیقاً کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کا نفس اسے وسوسے. اللہ تو کہتا ہے ان نفس اللہ ہمارا, تیرا نفس پہ بھروسہ نہ کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے امت کو, وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ, اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر میرے حوالے نہ کری. اپنے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا, ابلیس کے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. من الجنتی والناس, جو جنات اور جو شیاطین جو ہمارے دشمن ہیں, توحید کے دشمن ہیں, جو کفر شرک کی دکانیں کھول کے بیٹھے تھے, گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. مسلمان کا گارڈ ڈاؤن کیسے ہو جاتا ہے؟ مسلمان کا گارڈ ڈاؤن پھر جب ہوگا نا, تو پھر وہ کلی لحاظ سے گارڈ ڈاؤن ہوگا کہ نہ اس نے اس امت کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے لا الہ الا اللہ کی فلسفی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے امت کی کمیونٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے اس ملک کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے پاکستان کو کچھ دینا ہے, نہ اس نے خاندانوں کو کچھ دینا ہے. یہ انڈیویجولزم میں بھی اگر بیٹھا ہوگا تو دس از اے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ مین. somebody is gonna come and take his bulldozer on you. گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں؟ بیوی کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ ہسبینڈ کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ بچے کیسے کوئی گارڈ ڈاؤن نہیں کر سکتا. گارڈ ہمیشہ آن رکھنا پڑے گا. تو یہ غفلت میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں نا, پھر ان کے پیروں تلے جب زمین نکلے گی تو پھر کاش اگر مگر چونکے چنانچہ یہ بیٹھے ہوں گے چائے کے ڈھابے کے اوپر. پہلی بات. دوسری بات ہے مسلمان جیتا ہی اس پریشر کے اندر ہے, امید اور خوف. جنت اور جہنم کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, امید ہے اور خوف ہے. جو آپ نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ اگر 1000 میں سے 999 تو شاید میں ہوں گا, حضرت عمر کہتے تھے, اور اگر 1000 میں سے 1000 نے بچنا ہے, میں سے 999 نے بچنا اور ایک نے جانا, تو میرا ڈر ہو. زندگی میں مسلمان اس پریشر میں آخرت کو لے کے بھی چلتا ہے, دنیا کو بھی لے کے چلتا ہے. مسلمان کبھی اپنا گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا, وہ ولنریبل نہیں. وہ ولنریبلٹی بچپن میں تربیت سے کرا دی جاتی ہے. آج کل کتابوں کے رٹے ہیں آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے, آج کل ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوئی ہوئی ہے. تربیت کہاں ہے؟ وہ کانکرنگ مائنڈ سیٹ کی طرح ہے. وہ مائنڈ سیٹ کی طرح ہے کہ میں اپنی جسم اپنی ذات سے نکلتی ہوئی کرنوں کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کو کانسٹیٹیوٹ کراؤں گا جتنا میں کرا سکتا ہوں. فتح اللہ مستطاع. گارڈ ڈاؤن کا میننگ بتا دیں لوگ. گارڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میں اپنی تیسری آنکھ کیوں بند کروں, میں اپنی آنکھیں کیوں بند کر لوں. گارڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میں چیک اینڈ بیلنس والا
گارڈ کہتے ہیں یہ تحفظ کو, شیلڈ جو ہے, میں اپنا بچاؤ, میں کیسے ڈاؤن کر دوں, میں اپنی نظر کیسے, میں اپنی آنکھیں کیسے بند کر لوں, میں اپنے حواس خمسہ کیسے بند کر لوں, میں اپنی انسٹنکٹ کیسے بند کر لوں, میں اپنی اندر کا جو شعور ہے, میری جو عقل ہے, میرا جو جج کرنے کی پاور اللہ نے مجھے دی, اگر میں فتویٰ نہیں لگا رہا کسی کو, میں اپنی میتھس کیسے بند کر دوں. میں اللہ کے موضوع کا انتظار کرنے والا آدمی ضرور ہو سکتا ہوں, میں ایک شخص ہو سکتا ہوں, لیکن میں اپنی نظر کیسے ہٹکی کروں, میں کیسے اس مسئلے کے اوپر, میں وہ گارڈ ہمیشہ آن رہتا ہے مسلمان. جب بھی کہیں ملے گا, پیار بھی کرے گا, محبت بھی کرے گا, تعلقات بھی رکھے گا, گارڈ بھی آن رکھے گا. وہ گارڈ آہستہ 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 ڈاؤن کر, لیکن چیک پھر بھی چلتا رہتا تھا. چیک ہمیشہ چلا ہے, اینڈ تک چلا ہے, اس حد تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے وہاں سٹینڈ لے. یہ کیا بات کر رہے ہو, یہ کیا بات کر رہے ہو. یہ جو دو پر ہیں نا امت کے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر, یہ دو پر, یہ چیک اینڈ بیلنس تھے امت کے اس ٹائم. ان سے اب کمپیریزن کیا جائے گا کہ کس کس کی کیا پوزیشن. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کیوں بار بار پوچھتے تھے حضرت عمر آگے کہ سارے منافقوں کا تمہیں علم دیا اللہ نے حذیفہ, جس کے جنازے میں وہ نہیں جایا کرتے تھے تو ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی تھی. یہ ایسی تو کئی بات نہیں, حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھا تو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پر. کب گارڈ ڈاؤن تھا, کب ان کو یہ محسوس ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز کا ایک قول ہے, میں نے پڑھا تھا کہیں پر, وہ کہتے تھے آگے جانے کی ہمت نہیں ہے آخرت کی طرف, وہ دنیا میں رہے. کب ان کے گارڈ ڈاؤن تھے, کب وہ انہوں نے, ایک بندہ ہنس رہا تھا, شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مل گئی تمہیں, تو اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے. ان کے گارڈ ڈاؤنز کب تھے, وہ کسی سے ہاتھ بھی ملاتے تھے, دوستیاں بھی کی ہیں, ٹریٹیز بھی کی ہیں, معاہدے بھی کیے ہیں, یہودیوں کے ساتھ کام چلایا مدینے کے اندر, خیبر فتح کیا ہے, بڑی سیاستیں کی ہیں مسلمانوں نے اس دور میں, ٹیبل شیئر کیے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, لیکن گارڈ ڈاؤن نہیں کیا کبھی. تو اگر مسلمانوں نے, یہ ساری انفرادیت کا لب لباب ہے کہ میں چلے اپنی چھوٹی سی لے کے بیٹھ, اس میں بھی آگا, اگر آپ نے امت سے کٹ کے, ملک سے کٹ کے, ساری کمیونٹی سے کٹ کے بھی زندگی گزارنی, تب بھی آپ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے. آپ اپنی علمی تحفظاتی شیلڈ جج کرنے کی, اپنے مشاہدے اور تجربے سے اس کو دیکھنے کی کیسے کر سکتے ہیں. ایک آدمی آپ سے بات جب کرتا ہے ہلکی سی مسکراہٹ لے آتا ہے, یہ کیا مطلب ہے. میں آپ سے ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے, صحیح, آپ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ پھر وہ ایک مسکراہٹ نہیں ہوتی خاص قسم, ہوتا تو تبسم کہتے ہیں اس کو, لیکن وہ ہوتا کچھ اور ہے. آدھے منہ سے ہنسنا جو ہوتا ہے, میں آپ تنزیہ وہ اب تنزیہ یہ الفاظ آپ ڈال, میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کہ میں ہضم نہیں ہو رہی. میں آپ سے نارمل بات کر رہا ہوں, مسکرا رہا ہے بیٹھ کے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مسکرا رہے ہیں بیٹھ کے. میں نے ایک جگہ کے اوپر جو ہے نا آنسو بہا دیے, اگلے مت ہی رہنی اگلا آگے سے, کیا مطلب ہے, ہم اس کو ہلکا لے لیں, ہم اس چیز کو. میں نے دل رکھا ہے آپ کے سامنے, میں نے کہا یار معاف کر دوں, ہاں جی میں نے معاف کیا, میرے دل میں تو تھا ہی کچھ نہیں, تو اگلے دن آپ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے میرے ساتھ, آپ نے دل رکھی ہوئی ہے, صحیح, اس کو ہم ایسے ہی جانے دیں. میں نے دل سے آ کے تمہیں کہا یار مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی. انسان, میری بھی ماضی سے لے کے یہاں تک میرے بھی سارے پرزے ہل چکے ہیں ان کے اندر کہ غلطی ہو گئی مجھ سے, درگزر کر. اور نہیں یار انجدی کوئی گالی نہیں ہے, تو ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے آپ آگے سے, بتا دیا. گارڈ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے اپنا تحفظ, جو اللہ نے انسان کو علم کا نور دیا ہے, مشاہدے کا نور دیا ہے, تجربے کا نور دیا ہے, جس سے وہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے, الفاظوں کے بیچ سے نکال لیتا ہے, وہ اپنے تجربے سے جان لیتا ہے کہ یہ الفاظ یہاں نہیں بنتے تھے, یہ مسکراہٹ یہاں نہیں بنتی تھی, یہ بات یہاں نہیں بنتی تھی, یہ اس نے کیوں کی. وہ تعریفوں کے بیچ کے اندر سے منافقت نکالنے میں گارڈ, اپنا تحفظ, گارڈ کہتا ہے اپنے تحفظ, اپنے آپ کو اللہ نے تو تحفظ کرنا ہے. اللہم یحافظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی, کہ اللہ مجھے آگے پیچھے سیدھے الٹے اوپر نیچے سے تیری عظمت کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں, اللہ مجھے بچا لے, میری حفاظت کرے. یہ تو دعائیں ہو گئی, لیکن ایک شخص آ کے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس محفل میں اس نے بیان یوں دیا, اور یہاں بات آ کے محفل میں بیان بدل رہے ہیں اس کے, اور ہم دیکھ رہے ہیں, تو کیا کریں گے اب, آگے لے کے چلیں بات کو مثبت پہلو میں, چیک رہے گا اس کے اوپر, چیک رہے گا اس کے اوپر. ایک شخص سے بات کر رہے ہیں, اس کو تنقید کیا, اس کو سمجھایا ہے, وہ اس نے بات ادھر ادھر کرتی, پھر سمجھایا ہے, پھر ادھر ادھر کرتی, 4 بار کے بعد بھی ہم یہی کہیں گے کہ بھائی میں ہی غلط ہوں, میں پاگل ہوں جو تجھے بار بار تنقید کر رہا ہوں, میں ایک جنونلی فیل کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے تیرا مسئلہ. تو اب تجھے کہہ دینا چاہیے یہاں پر کہ جی مجھ سے غلطی ہو. جب غلطی قبول کرنے کی بات ہے, تعویلیں آ جاتی ہیں, آگے سے مناقشے آ جاتے ہیں, اپنی شخصیت پرستیاں آ جاتی ہیں, اپنے مسلک فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. آپ کو ایک جنون سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا فساد دیکھیں کتنا ہو رہا ہے, نہیں
میں نہیں چھوڑ سکتی یہ باتیں. اب تو کیا ابھی بھی ہم کہیں نہیں جی اب حسن ظن رکھنا چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے عدیل بھائی, جی حسن ظن رکھنا چاہیے, اتنا رکھنا چاہیے, اتنا حسن ظن رکھنا چاہیے جو ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے اگر اوپر سر پہ شراب گر جائے گی, اگر ایک آدمی کے داڑھی سے شراب کے قطرے بھی گر رہے ہوں گے تو میں یہی حسن ظن رکھوں گا, پازیٹیو اسامپشن رکھوں گا کہ کسی نے اس کے سر پہ ڈال کے پی کے نہیں آیا. اچھا گمان رکھنا چاہیے, اللہ سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے, مخلوق سے بھی حسن ظن رکھنا, نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہوگا انا ربکم الاعلی, میں کائنات کا رب ہوں, تو میں سمجھ رہا ہوں گا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوگا شاید. یہ حسن ظن رکھتے ہوئے بھی مومن یا مسلمان گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتا؟ صحیح. میں جب اپنے خلاف, میں جب اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کرتا, مجھے پتا ہے میرے اندر کے شیطان کیا ہیں, مجھے پتا ہے میرے نفس کی گلاٹیاں کیا ہیں, مجھے پتا ہے میرے اندر کس قسم کی غلاظت ہے. اپنے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں کر سکتے, اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا. اس لیے تو جو گارنٹی چاہیے تھی تو بت بنایا نا. صحیح. گارنٹی چاہیے تھی تو ایسا مفتی چاہیے ہوتا ہے جو کہے تو جنت میں جائے. صحیح, بس یہ کر لو جنت تو پکی تمہاری. گارنٹی چاہیے تھی اس لیے بت بنایا تھا. گارنٹی چاہیے تھی اس لیے وہ سسٹم آتا ہے جو کہتا ہے گارڈ ڈاؤن کرو, ریلیکس ہو جاؤ, سکون میں ہو جاؤ, اللہ غفور الرحیم ہے, تو جنت میں جائے.